نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو ہادی اکمل بھی ہے، ہادی اتم بھی ہے، ہادی اعز بھی ہے، جس کی نبوت کو انسانوں نے بھی تسلیم کیا، فرشتوں نے بھی، جنات نے بھی، انسانوں نے بھی، کائنات کی ہر مخلوق نے میرے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آیا جو بالکل جاٹ قسم کا تھا، بدو تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا رزق بڑھانے کا مجھے ایسا طریقہ بتلائیے کہ جس سے میرا رزق بڑھ جائے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے امت کو رزق بتانے کا طریقہ، بڑھانے کا بھی طریقہ بتلایا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ تو آپ سے سب نے فرمایا کہ اے دیہاتی، اگر تو اپنا رزق بڑھانا چاہتا ہے تو پھر دوام علی الطہارۃ ان یوسع علی رزقک، ہر وقت باوضو ہو کر رہا کر، پاکی کی حالت میں رہا کر، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں ایسی برکتیں ڈالے گا کہ تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کی طرف سے رزق کہاں سے آئے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازیں چھوڑ کر بس دکانوں میں بیٹھے رہو رزق بڑھتا رہے گا۔ نہیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ جس نے اس طریقے کو اپنا لیا اسے دکانوں میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کا رزق ایسا بڑھائیں گے کہ وہ بھی اس رزق سے خوش ہو جائیں گے اور راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میری عزت ہو، لوگ میری عزت کریں، اکرام کریں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو۔ تو آپ سے سب نے فرمایا اگر تو لوگوں کے ہاں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے تو پھر لا تشک من امریکا شیئا الی الخلق تکن من اکرم الناس، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی انسان کو نہ بتلا، لوگوں کے ہاں تیری عزت بھی بن جائے گی اور مقام بھی بن جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ بھی طریقہ بتلا دیں کہ انسان لوگوں کے ہاں کیسے مقام پائے تاکہ میں لوگوں کے سامنے ذلت سے بچ جاؤں، رسوائی سے بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تو لوگوں کے ہاں رسوائی اور ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو پھر استر عیوب اخوانک، اپنے بھائیوں کے راز اپنے سینے میں چھپا، اپنے دل میں چھپا، کسی کے سامنے اس بھائی کو رسوا نہ کر، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے اور ذلت اور رسوائی سے بچا دیں گے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا نبی بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ سب نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو اللہ کا بھی فرما بردار بن جائے، اللہ کا رسول کا بھی فرما بردار بن جائے، تو ادی فرائض اللہ، کسی فرض میں کوتاہی نہ کر، تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا اور نبی کا بھی محبوب بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج جس نے بھی اس دنیا میں میرے نبی کے طریقے کو اپنایا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب، اور اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، نہ اس کا یہ جہان بنا نہ آخرت والا جہان بنا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ علمی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔